نماز اور دیگر وظائف کے طریقے۔ نوٹ: حضور بحرالعرفان رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہوا کا حکم ہوا کہ کتاب کے اخیر میں نماز کا طریقہ اور اذکار و وظائف بھی ڈال دیے جائیں تاکہ کتاب اور مفید ہو جائے، لہذا تعمیم حکم میں مندرجہ ذیل چیزوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ شرائط نماز۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں جنہیں اللہ اکبر کہنے تک پورا کر لینا ضروری ہے، تبھی نماز ہوگی ورنہ نہیں۔ پہلی شرط طہارت، یعنی نمازی کے بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ دوسری شرط ستر عورت، یعنی مرد کا ناپ سے لے کر گھٹنے تک اور عورت کے پورے بدن کا ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ اگر کپڑا اتنا باریک ہو کہ جس سے بدن جھلکے تو نماز نہیں ہوگی۔ آج کل کے نوجوان ایسی جینس پہنتے ہیں جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوتی ہے، اگر گھٹنے سے اوپر پھٹی ہے اور چوتھائی حصہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہا، نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اس زمانے میں عورتیں دوپٹہ بہت باریک اوڑھتی ہیں، اگر دوپٹے کے اوپر سے بالوں کی سیاہی نظر آئے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ تیسری شرط قبلے کی طرف منہ کرنا۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہے جہاں اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ قبلہ کدھر ہے، نہ ہی کوئی مسلمان ہے جو بتا دے اور نہ ہی سورج، چاند اور ستارے وغیرہ ہیں کہ پتہ لگائے، ایسا شخص تحری کرے، یعنی جدھر دل جمے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر بعد میں معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف منہ نہیں تھا تو نماز دوبارہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ نماز ہو گئی۔ چوتھی شرط وقت ہے، یعنی ظہر کی نماز پڑھنا ہو تو ظہر کے وقت میں ہی ہوگی۔ پانچویں شرط نیت ہے، نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، ہاں مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے نماز شروع کرنا۔ تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہنا بہتر ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں اور انگلیاں نہ ملی ہوئی رکھے، نہ خوب کھولے ہوئے بلکہ اپنی حالت پر ہوں اور ہتھیلیاں قبلے کو ہوں۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناک کے نیچے باندھ لے، یوں کہ دائنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سر پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کے پشت پر اور انگوٹھا اور چنگلیاں کلائی کے اغل بغل اور سنا پڑھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، پھر الحمد پڑھے اور ختم پر آمین آہستہ کہے۔ اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھیں یا 1 آیت کہ 3 کے برابر ہو، اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے، اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہو، نہ یوں کہ سب انگلیاں ایک طرف ہو، نہ یوں کہ 4 انگلیاں ایک طرف اور ایک طرف فقط انگوٹھا۔ پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر اونچا نیچا نہ ہو اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہے، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے اور منفرد اکیلا ہو تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، یوں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے، نہ یوں کہ صرف پیشانی چھو جائے اور ناک کی نوک لگ جائے بلکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی جمائے اور بازوؤں کو کروٹ اور پیٹ کے رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے۔ دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو جمے ہو اور ہتھیلیاں بچھی ہوں اور انگلیاں قبلے کو ہو اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ اور دائیں قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے اور بائیں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنے کے پاس رکھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلے کو ہوں، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے کو جائے اور اسی طرح سجدہ کرے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرات شروع کر دے، پھر اسی طرح رکوع اور سجدے کر کے دائیں قدم کھڑا کر کے بائیں قدم بچھا کر بیٹھ جائے اور التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے اور اس میں کوئی حرف کم و بیش نہ کرے، اور اس کو تشہد کہتے ہیں۔ جب کلمہ لا کے قریب پہنچے دائیں ہاتھ کے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھنگلیا اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دے اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائے مگر اس کو جنبش نہ دے اور کلمہ اللہ پر گرا دے اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے۔ اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہو تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ صورت ملانا ضروری نہیں۔ اب پچھلا قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا، اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید پڑھے۔ پھر اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اور کوئی دعا معصورہ پڑھے، مثلا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا یہ پڑھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہار شریعت۔ فرائض نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں۔ تکبیر تحریمہ یہ دراصل شرط ہے، مگر علماء نے اسے فرض میں بھی شمار کیا ہے۔ مسئلہ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، گھٹنے تک ہاتھ پہنچنے سے پہلے تکبیر ختم نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا، اس کی کم سے کم حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ مسئلہ فرض، وتر، فجر کی سنت اور عید بقر عید کی نماز میں قیام فرض ہے، اگر بلا عذر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ قرات یعنی فرض کی دونوں رکعتوں اور وتر و نفل کی ہر رکعت میں کم سے کم 1 آیت کا پڑھنا امام و منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے پر فرض ہے۔ مسئلہ مقتدی کو امام کے پیچھے نہ الحمد پڑھنا ہے اور نہ ہی کوئی سورت ملانا ہے۔ امام چاہے بلند آواز سے قرات کرے جیسے مغرب و عشاء اور فجر میں، یا دھیرے جیسے ظہر اور عصر میں۔ مسئلہ آہستہ قرات میں کم سے کم اتنی آواز سے پڑھنا فرض ہے کہ اگر شور شرابہ نہ ہو تو خود سن سکے کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی اتنا دھیرے پڑھے اور خود سن نہ سکے تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرض ادا نہ ہوا۔ رکوع یعنی کم از کم اتنا جھکنا فرض ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے۔ سجدہ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ ہمارے بہت سے بھولے بھالے بھائی سجدے میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں، خاص کر سر اور پیر ٹیکنے میں۔ سجدے کا صحیح طریقہ ہے کہ ناک اور پیشانی دونوں زمین پر لگے، ایسے ہی دونوں پیروں کی کم از کم 3 انگلیوں کے پیٹ کا زمین پر لگا ہونا واجب ہے۔ اگر انگوٹھا بھی نہیں لگا تو سجدہ ہی نہیں ہوا۔ اگر 3 انگلیوں سے کم لگایا تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کی رکعتیں پوری کر لینے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ جس میں پوری التحیات پڑھ سکے۔ خروج بسنعی یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام کرے جو کہ نماز کو ختم کرنے والا ہو، اس کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ واجبات نماز میں چیزیں واجب ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، الحمد پڑھنا، فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور سنت نفل اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت یا چھوٹی 3 آیت ملانا۔ فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات کے بعد متصلاً رکوع کرنا،
سجدوں میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا، دونوں سجدوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہونا، تعدیل ارکان یعنی ہر رکن ٹھیک کامل طور پر ادا کرنا، قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے دوران کچھ نہ پڑھنا یعنی صرف التحیات ہی پڑھے، ہر قاعدے میں پورا تشہد پڑھنا، لفظ سلام 2 بار کہنا، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، تکبیر قنوت، عیدین کی 6 تکبیریں، عیدین کی دوسری رکعت میں تکبیر و رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا، ہر جہری نماز مغرب و عشاء فجر میں امام کو جہر سے تلاوت کرنا اور غیر جہری میں آہستہ، ہر واجب اور فرض کا اس کی جگہ پر ہونا، رکوع کا ہر رکعت میں 1 ہی بار ہونا، سجود کا 2 ہی بار ہونا، دوسرے سے پہلے قاعدہ نہ کرنا اور 4 رکعت والی نماز میں تیسری پر قاعدہ نہ ہونا، آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا اور سہ ہوا تو سجدہ سہو کرنا، 2 فرض یا 2 واجب یا واجب فرض کے درمیان 3 تسبیح کے مقدار وقفہ نہ ہونا، امام جب قرات کرے مقتدی کا خاموش رہنا اور سوائے قرات تمام واجبات میں امام کی متابعت کرنا۔ نماز کی سنتیں ہیں تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا اور ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑ دینا، بوقت تکبیر سر نہ جھکانا اور ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹھ کا قبلہ رو ہونا، تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، اسی طرح تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہنا، عورت کو صرف مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانا، امام کا اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ اور سلام بلند آواز سے کہنا، بعد تکبیر ہاتھ لٹکائے بغیر فوراً باندھ لینا، ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھنا اور آمین کہنا اور ان سب کا آہستہ ہونا، پہلے ثنا پڑھنا، پھر تعوذ، پھر تسمیہ اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھنا، رکوع میں 3 بار تسبیح سبحان ربی العظیم کہنا اور انگلیاں کشادہ رکھنا، حالت رکوع میں پیٹھ خوب بچھی رہنا، رکوع سے اٹھنے پر ہاتھ لٹکا ہوا چھوڑ دینا، رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا، منفرد کو دونوں کہنا، سجدہ کے لیے اور سجدے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، سجدہ کرنے کے لیے پہلے گھٹنا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھنا اور سجدے سے اٹھنے کے لیے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنا زمین سے اٹھانا، سجدے میں بازو کروٹوں سے اور پیٹ رانوں سے الگ ہونا، کتے کی طرح کلائیاں زمین پر نہ بچھانا، عورت کا بازو کروٹوں سے اور پیٹ رانوں سے، ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دینا، دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد کے بیٹھنا اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، سجدوں میں ہاتھوں کی انگلیاں کو قبلہ رو ہونا اور ملی ہوئی ہونا، پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹھ زمین پر لگنا یعنی انگلیوں کا قبلہ کی طرف مڑنا، دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا، قاعدے میں بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا، دائنا قدم کھڑا رکھنا اور داہنے قدم کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا کرنا، عورت کو دونوں پاؤں دائنی جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا، دائنا ہاتھ دائنی ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا، شہادت پر اشارہ کرنا، قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا، انوار شریعت۔ قضاء عمری کا آسان طریقہ، قضاء عمری ادا کرنا بہت ضروری ہے، جب تک فرض نمازیں ذمے میں باقی رہتی ہیں نفل نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی نماز عاشورہ، صلاۃ تسبیح وغیرہ میں تو خوب دلچسپی لیتے ہیں مگر قضاء عمری سے بالکل غافل رہتے ہیں، اگر شب قدر اور شب برات میں نفل نمازوں کی جگہ قضاء عمری ادا کریں تو ذمے سے بہت سی نمازیں نکل جائیں۔ قضا نمازیں ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ظہر ہی کے وقت میں ادا کریں، بلکہ سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبنے وقت
اور ٹھیک دوپہر کے وقت ضحوہ کبریٰ، ان تینوں اوقات کے علاوہ جب بھی چاہیں کسی بھی نماز کی قضا ادا کر سکتے ہیں۔ قضاء عمری میں صرف فرض اور وتر کی قضا کی جاتی ہے، یعنی فجر 2، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4 اور وتر کی 3، سنت اور نفل کی نہیں۔ قضاء عمری کی نیت کیسے کریں؟ جس نماز کی نیت کرنی ہو اس میں یوں کہیں، اس نماز کی سب سے پہلی قضا یا آخر سے شروع کرے تو کہیں سب سے آخری قضا۔ زبان سے بھی کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف دل میں پکا ارادہ کر لیں کافی ہے۔ آسان طریقہ، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ثنا نہ پڑھیں، بلکہ فرض و وتر کی پہلی 2 رکعتوں میں صرف الحمد شریف اور کوئی چھوٹی صورت پڑھ لیں۔ خالی رکعتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی میں الحمد نہ پڑھ کر صرف 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع کر لیں۔ رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العظیم 3 بار کے بجائے صرف 1 بار کہیں۔ آخر رکعت میں التحیات کے بعد صرف اللہم صلی علی محمد وآلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ وتر میں دعائے قنوت کی جگہ صرف ربی غفرلی کہنا ہی کافی ہے۔ ملخص از ملفوظات اعلی حضرت، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 125۔ وظائف بعد نماز پنجگانہ۔ وظیفہ بعد نماز فجر، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 21 بار، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 100 بار، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اسألک ان تنور قلبی بنور معرفتک یا اللہ 41 بار، درود شریف 100 بار۔ وظیفہ بعد نماز ظہر، اول و آخر 11 بار درود شریف، درمیان میں اللہ الصمد 100 بار۔ وظیفہ بعد نماز عصر، اول و آخر 11 بار درود شریف، درمیان میں یا اللہ 100 بار۔ وظیفہ بعد نماز مغرب، اول و آخر 11 بار درود شریف، درمیان میں 41 بار یہ دعا، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وظیفہ بعد نماز عشاء، درود غوثیہ 100 بار، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 بار، کلمہ طیبہ 100 بار۔ ختم مجددیہ، اس ختم کا پڑھنا حل مشکلات و انجاح مہمات اور حصول نسبت بحضرت مجدد قدس الروح کے لیے انتہائی مجرب ہے، جیسا کہ ہمارے سلسلے میں یعنی سلسلہ نقش بندیہ میں آج تک رائج ہے۔ حضور قلب کے ساتھ وقت متعین کر کے ایک ہی بیٹھک میں پڑھ کر اس کا ثواب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی قدس الروح کی روح اقدس کو نظر کریں۔ طریقہ یہ ہے، درود شریف 100 بار، لا حول ولا قوة الا باللہ 500 بار، سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ العظیم 300 بار، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 300 بار، استغفر اللہ العظیم 300 بار، یا ذا الجلال والاکرام 300 بار، یا رحم الراحمین 300 بار، لا ملجأ ولا منجأ الا الیک 300 بار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین 300 بار، پھر لا حول ولا قوة الا باللہ 500 بار۔ درود شریف، ختم خواجگان، سورہ فاتحہ الحمد شریف مع بسم اللہ 7 بار، 100 بار درود شریف۔ ہمارے مشائخ کا معمول یہ درود شریف رہا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ سورہ علم نشرح مع بسم اللہ ہر دفعہ 79 بار، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ مع بسم اللہ ہر دفعہ 1000 بار، سورہ الحمد شریف مع بسم اللہ 7 بار، درود شریف 100 بار۔ یہ حضرات خواجگان قدس اللہ اسرارہم کا ختم ہے۔ البتہ حضرات مشائخ کا معمول رہا ہے کہ وہ اس کے بعد مندرجہ ذیل کلمات اور بھی پڑھتے ہیں،
یا قاضی الحاجات 100 بار، یا کافی المہمات 100 بار، یا دافع البلیات 100 بار، یا رافع الدرجات 100 بار، یا شافی الامراض 100 بار، یا مجیب الدعوات 100 بار، یا ارحم الراحمین 100 بار۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اور فاتحہ پڑھ کر خواجہ نقش بندیہ کے ارواح مقدسہ کو ایصال ثواب کریں۔ نوٹ: اگر کوئی خاص ضرورت یا مشکل درپیش ہو تو 100 بار یا مسبب الاسباب اور یا محل المشکلات کا اضافہ کریں، مگر شافی الامراض کے بعد اور آخر میں یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین پڑھے۔ ماخوذ از شجرہ شریف۔ نوٹ: ختم مجددیہ اور ختم خواجگان حضور بحر العرفان کی مسجد میں ہر دوشنبے کو بعد نماز ظہر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور بحر العرفان کا فیضان نصیب کرے اور ان کو پڑھنے سے زیادہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔